السلام علیکم، آداب، تامل ارشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم۔ شروعات میں ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں کابینہ کمیٹی برائے سلامتی کی میٹنگ منعقد۔ حملے کے بعد جموں کشمیر کی مجموعی سیکورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ تمام قیاس آرائیاں ختم، 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانی نتائج کا اعلان۔ کامیاب امیدواروں کی شرح 75% درج۔ لڑکیوں نے ایک بار پھر بازی مار لی، 21 لڑکیوں اور ایک صرف لڑکے نے پہلی 3 پوزیشن ہولڈرز میں جگہ بنائی۔ حج 2025 سری نگر سے 178 عازمین کو لے کر پہلی پرواز 4 مئی کو روانہ ہوگی۔ پہلی پرواز میں جانے والے عازمین کو حج ہاؤس سری نگر صبح 5 سے 5:30 تک رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ وادی کشمیر میں جاری گرمی کی لہر کے بیچ محکمہ موسمیات کی تازہ ایڈوائزری، 1 مئی سے 5 مئی تک گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارشیں ہونے کا امکان۔ شمالی کمان کے موجودہ فوجی کمانڈر کی سبکدوشی کے بعد لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے شمالی فوج کے نئے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ اور کاروانی ختم نبوت انٹرنیشنل کی جانب سے سری نگر میں مقابلہ حسن نعت منعقد۔ طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی، امتیازی مقام حاصل کرنے والوں کو سراہا گیا۔ اب پیش ہے ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں کابینہ کمیٹی برائے سلامتی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بارے میں بھارت کے ممکنہ رد عمل کے بارے میں قیاس آرائیوں کے درمیان جموں کشمیر کی مجموعی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سی سی ایس پہلگام حملے پر وزیر اعظم مودی کی اعلیٰ دفاعی قیادت کے ساتھ میٹنگ کے ایک دن بعد ہوا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس میٹنگ میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے شرکت کی۔ ذرائع نے بتایا کہ منگل کو ہونے والی میٹنگ میں مودی نے زور دے کر کہا کہ مسلح افواج کو پہلگام دہشت گردانہ حملے پر ہندوستان کے رد عمل کے موڈ، اہداف اور وقت کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے مکمل آپریشنل آزادی حاصل ہے۔ میٹنگ میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، این ایس اے اجے ڈول اور تینوں افواج کے سربراہان نے شرکت کی۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم مودی نے اس بات کی تصدیق کی کہ دہشت گردی کو ایک کرشنگ ضرب سے نمٹنے کا قومی عزم ہے۔ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے بدھ کو 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانی نتائج کا اعلان کیا، جس میں مجموعی طور پر 75% طلباء کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ امتحان میں شامل ہونے والے 1,03,308 طلباء میں سے 77,311 نے کامیابی حاصل کی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ 12ویں جماعت کے امتحانی نتائج کا اعلان 30 اپریل کو کیا جائے گا، اور بدھ کی صبح سے ہی طلباء نتائج دیکھنے کے انتظار میں تھے اور بعد دوپہر باضابطہ طور پر نتائج کا اعلان کیا گیا۔ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس امتحان میں کل ملا کر 1,03,308 طلباء نے شرکت کی تھی، اور ان میں سے 77,311 امیدوار کامیاب ہو گئے، اور اس طرح سے امتحانی نتائج کی شرح 75% درج ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس بار پھر لڑکیوں نے ایک بار پھر لڑکوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ لڑکیوں میں پاس ہونے کا تناسب 80% رہا، جبکہ لڑکوں میں 69% پاس رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والوں جن کے نمبرات 75% سے اوپر ہیں، ان میں 30,622 طلباء ہیں، جبکہ 36,131 طلباء نے فرسٹ ڈویژن اور 30,034 طلباء نے سیکنڈ ڈویژن سے امتحان کو پاس کیا۔ اس کے علاوہ 74 طلباء تیسری ڈویژن میں پاس ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق 970 طلباء مکمل طور پر امتحان میں ناکام ہوئے، اور 25,027 طلباء کو ایک یا زیادہ مضامین میں دوبارہ حاضر ہونا پڑے گا۔ سال رواں میں حج کے مقدس سفر کے لیے پہلی پرواز 4 مئی کو سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے روانہ ہوگی۔ سپائس جیٹ کی طرف سے چلائی جانے والی یہ افتتاحی پرواز
178 عازمین کو لے کر جائے گی، جس کے ساتھ ہی جموں کشمیر سے عازمین کی روانگی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ حکام کے مطابق تمام تر انتظامات اور سہولیات سے لیس عازمین کی پہلی پرواز سری نگر سے صبح 10:25 پر روانہ ہونے اور سعودی عرب کے فجیرہ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دوپہر 2:55 پر پہنچنے کی توقع ہے۔ مختصر وقفے کے بعد پرواز اپنا سفر جاری رکھے گی۔ فجیرہ سے 5 بجے پر روانہ ہوگی اور اسی دن شام 7 بجے کے قریب مدینہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی۔ پہلی پرواز کے بعد 5، 6 اور 13 مئی کو کوئی روانگی نہیں ہوگی، تاہم 7 مئی کو باقاعدہ پروازیں دوبارہ شروع ہوں گی، جس میں ہر روز 321 عازمین مدینہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ موسمی صورتحال میں بہتری کے چلتے دن بھر گرمی کی لہر کے بیچ محکمہ موسمیات نے 1 مئی سے موسم میں معمولی تبدیلی کا امکان ظاہر کیا ہے۔ موسمی صورتحال میں بہتری کے چلتے محکمہ موسمیات نے دن میں گرمی کی لہر میں اضافہ ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیاتی مرکز سری نگر نے 1 سے 5 مئی تک جموں کشمیر میں کچھ مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ انہوں نے لوگوں اور سیاحوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہائیڈریٹڈ رہے اور گرمی کے زیادہ اوقات 12 سے 3 بجے کے دوران بیرونی سرگرمیوں سے گریز کرے۔ انہوں نے کہا کہ 6 سے 8 مئی تک موسم خشک رہنے کی توقع ہے، جس کے بعد 9 اور 10 مئی کو ہلکی بارش یا گرج چمک ہو سکتی ہے۔ جموں کے ادھمپور میں مقیم فوج کے شمالی کمان کے موجودہ سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایم وی سچندر کمار اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے، جس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے بدھ کو ادھمپور میں واقع شمالی آرمی کمانڈر کے نئے کمانڈر ان چیف کا عہدہ سنبھال لیا۔ حکام نے بتایا کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ایم وی سچندر کمار کی جگہ اپنے 15 ماہ کے عہدے پر رہنے کے بعد لے رہے ہیں۔ موجودہ لیفٹیننٹ جنرل سچندر کمار 30 سال سے زیادہ کی شاندار خدمات کے ساتھ 30 اپریل کو سبکدوش ہو گئے۔ 3 دہائیوں پر محیط ایک شاندار کیریئر کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل شرما ایک انفینٹری افسر ہیں، جنہوں نے مختلف آپریشنل ماحول میں خدمات انجام دی۔ کاروانی ختم نبوت انٹرنیشنل کے مرکزی ہال شنکرپورہ نوگام سری نگر میں ایک روزہ مقابلہ حسن نعت کا انعقاد زیر سرپرستی سربراہ کاروانی ختم نبوت انٹرنیشنل مولانا مفتی مدثر احمد قادری منعقد ہوا۔ اس تقریب میں درگاہ حضرت بل کے امام و خطیب مولانا ریاض الحق نور آبادی نے بحیثیت مہمانی خصوصی شرکت فرمائی اور شرکاء میں توصیف اسناد تقسیم کی۔ اس پروگرام میں جن دیگر شخصیات نے شرکت کی ان میں غلام حسن غمگین، سید آفاق چشتی، عادل مصطفی، ناظم تبلیغ مولانا فردوس الاسلام، صدر ضلع بڑگام مولانا محمد شفیع اور مولانا جاوید احمد قادری شامل تھے۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔